اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو جمعے کی نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اصل میں مدیکیرا اگرہارم کے پاس ہمارے حلقے کی ایک جماعت چل رہی ہے، اس کی نصرت کے لیے جا رہے تھے، تو ہم سوچے تھے کہ یہ جو چنٹیکور ہیں یہ راستے میں پڑے گا، تو اس لیے ہم نے یہاں کے ایک بھائی کی دعوت کو منظور کر لیا تھا۔ چلو بھی راستے میں جاتے جاتے تمہارے گھر میں دعوت کھا لے جائیں گے، نہیں بولے تھے۔ دعوت قبول کرنے کے بعد بال ہوا کہ وہ رستہ الگ ہے، یہ رستہ الگ ہے۔ پھر بھی بولنے کے بعد آنا پڑتا، اب ذرا پھیرا ہوا تو بھی ہم ادھر آ کے دعوت قبول کر کے جائیں گے اور کیا ہے۔ اب یہ دوسری دعوت ہمارے امام صاحب بیچارے اب یہاں آتے بیان کی دعوت دیا، اب یہ دعوت بھی قبول کرنا پڑتا بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ بے حد قبول فرمانے۔ تو اس مناسبت سے ہم دو چار باتیں کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ یہ امت بڑی شان والی امت ہے۔ یہ کس لیے بولے تو یہ امت قیامت کے دن دوسرے امتوں کے لیے بھی گواہ بنے گی، بلکہ دوسرے نبیوں کے لیے بھی کیا بنے گی؟ گواہ بنے گی۔ قرآن کی تصدیق کے بنیاد پر دوسرے نبیوں کی بھی یہ امت گواہی دے گی کہ دوسرے نبی آئے تھے اور اللہ کے دین کا کام کیے تھے۔ گواہی دینے والی امت ہے یہ امت شہادت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو امت ہے اس کی بہت بڑی عزت ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور اس امت کا سب سے بڑا امتیازی کام، اس امت کی شان کا امتیازی کام کیا ہے بولے تو وہ ہے دعوت کا کام۔ سارے کاموں میں سب سے بڑا کام وہ ہے دعوت کا کام۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ہر نبی کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ ہے دعوت والا کام۔ ہر نبی کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ کون سا کام ہے بولو؟ دعوت والا کام۔ جی، اگر کسی نبی نے جو ہے کہ مٹکیاں ہنڈیاں بنانے کا کام کیا، اور کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کا کام کرے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کا کام کرے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کا کام کرے، 1,24,000، لیکن سب کو مشترکہ طور پر اللہ رب العزت نے جو کام دیا وہ کون سا کام ہے بولو؟ دعوت کا کام ہے۔ دعوت کا کام یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ اس امت کی شان اس لیے زیادہ بڑھتی ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ دعوت والا کام عطا فرمایا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے جس کام کو دے کر بھیجا، اور وہ کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ امت دعوت ہے۔ یہ امت کون سی امت ہے؟ دعوت امت ہے۔ سارے امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے نبیوں سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں۔
ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت نہ چلی جائے۔ اب دیکھو کیا شان ہے اس امت کی، اس امت کی کیا شان ہے میرے عزیزو۔ یہ جو امت ہے کہ اس کی شان اس لیے بڑی ہے کہ یہ کیا کرے گی بولو؟ دعوت کا کام کرے گی۔ جس کام میں بھی رہے آدمی، جس کام میں بھی رہے آدمی، وہ کام اس کا پیشہ ہے، وہ کام اس کا کیا ہے بولو؟ پیشہ ہے۔ لیکن اس امت کا بنیادی کام، بنیادی مقصد وہ دعوت کا کام ہے۔ بنیادی کام، بنیادی مقصد کیا ہے بولو؟ یہ ایک مثال سے تمہارے ایک اچھا بات سمجھ میں آتی۔ جی دیوبند میں جس وقت میں پڑھتا تھا، میں مرکز گئی دیوبند کے مرکز میں، وہاں جمعرات کے دن مرکز کا اجتماع ہوتا اور جمعرات کو شام کچھ ہماری چھٹی بھی ہوتی۔ میں جتنے دن دیوبند میں پڑھی دیوبند کے مرکز کو جاتا تھا ہر جمعرات کو۔ تو ایک ساتھی تھے بیچارے مظفر نگر کے، دیوبند میں جینے کے واسطے آئے تھے اور وہ گیٹ پہ ایسا بیٹھے تو دوسرے دہلیز کے دوسرے طرف میں بیٹھ کو ہوں، دوسرے طرف دہلیز کی طرف، دہلیز کو ایک طرف انہوں بیٹھی، ایک طرف میں جا کے بیٹھ کو بات کرتا ہوں، کیا بھائی خیریت سے ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کہاں سے ہے، کیسا، سب بول رہے ہیں۔ تو جیسے پوچھتے ہیں نا کیا کام کرتے، تو میں نے پوچھا بھی آپ کیا کام کرتے، تو بولے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں۔ میں بولا نہیں بھائی، دعوت کا کام تو سبھی کرتے، نہیں پھر آپ کا کیا کام ہے؟ بولے جی میرا دعوت کا کام ہی ہے۔ ارے بھائی دن بھر کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ میں کہا میں دعوت کا کام کرتا رہتا ہوں۔ تو میں کیا سوچا شاید دن میں دعوت کا کام کر کو رات کی ڈیوٹی کرتا ہے کیا؟ تو بھی بولے رات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا رات میں سویا تو نہیں، کوئی پورا مہینہ آپ کیا کرتے رہتے آپ؟ پورا مہینہ دعوت کا کام کرتا رہتا۔ میں 5-6 بار پوچھا تو 5-6 بار اس نے سچ بتایا، وہ سمجھ گیا میرا مقصد۔ پھر کیا بولا، مولوی صاحب میں جب مفتی بنانے تھا جب کو میں طالب علم تھا، تو مولوی صاحب پریشان مت ہو، میرا اصل مقصد ہے نا، میرا جو اصل کام ہے نا، میرا مقصدی کام، جس کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ دعوت کا کام ہے، اور میں رات دن یہی کرتا رہتا ہوں، رات دن میں یہی کرتا رہتا ہوں، ذریعہ معاش کے طور پر رکشہ چلاتا ہوں۔ کیا بولو؟ ذریعہ روٹی کما لینے کے واسطے، ذریعہ معاش کے واسطے کیا کرتے رہتا ہوں؟ رکشہ چلاتے رہتا ہوں۔ بھائی دن بھر کیسے دعوت کا کام کرتا بھائی؟ میں جس سے رکشہ میں بٹھا لے کے جاتے رہتا ہوں، اسے دن کے بعد ہم بول لیتے جاتے ہیں۔ تو جسے رکشہ میں بٹھا لیتے میں کیا بول لیتے جاتے ہیں؟ تو دن کے بعد بات کر لیتے ہوا بول لیتے جاتے ہیں کہ عورتیں بٹھا لیتے ہوئے بول لیتے آؤ، عورتیں بٹھا لیتے بھی نماز پڑھتے رہیو، روزہ رکھتے رہیو، اور دن پر چل رہے ایسے کچھ باتیں میں بول لیتے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ میرے مہینے کے 3 دن بھی لگتے ہیں اور سال کا وقت بھی لگتا، اور جس آدمی سے میں ملتا ہوں اور دعوت کا کام ہر وقت میں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا مقصدی کام ہے۔ یہ میرا کون سا کام ہے بولو؟ مقصدی کام ہے۔ تو میرے عزیزو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور یہ امت دعوت ہے، اس امت کی بڑی شان ہے، اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، اور یہ امت دوسرے نبیوں پر گواہ بنے گی۔ یہ امت دوسرے نبیوں کے لیے کیا بنے گی بولو؟ گواہ بنے گی۔ تو یہ امت کا خصوصی کام اور مقصدی کام ہے دعوت والا کام۔ مقصدی کام اور خصوصی کام کیا ہے بولو؟ دعوت کا کام۔ اللہ رب العزت سارے نبیوں کو وہ دنیاوی اعتبار سے دوسرے کام بھی کرے
دوسرے کام بھی کرے. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کا کام کرے, نبوت سے پہلے کیا کام کرے؟ تجارت کا کام کرے. اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو حکومت کا کام دیا, سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا کام دیا؟ حکومت کا کام دیا. اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا کام دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے کیا دیا؟ لوہے کا کام دیا. اسی طریقے سے بعض نبیوں کو کچھ کام ذریعہ معاش کے طور پر تھے, لیکن اللہ نبیوں کو جس کام کے لیے بھیجتا تھا اور وہ کام کون سا تھا؟ بولو, دعوت والا کام. میرے عزیزوں, یہ امت کو بھی اللہ رب العزت نے جو کام ہمیں کرتے ہیں وہ خالی کھانے کمانے کے کام ہے, بس وہ ہمارا مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا. ہمیں دنیا میں جس واسطے ہیں بھائی کہ بیپار کرنے کے واسطے, ایسا نہیں. ہمیں دنیا میں آئی جو ہے تجارت کرنے کے لیے, ایسا نہیں. ہمیں دنیا میں آئی کھیت کا کام کرنے کے لیے, ایسا نہیں. ہمیں دنیا میں آئی بچوں کو پالنے کے لیے, نہیں. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد الگ ہے, اور وہ مقصد کیا ہے بولو؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں دعوت کا کام کرنا, دین کا کام کرنا, اللہ کے نام کو لے کر پھرنا, اللہ کے نام کو پہنچانا جی. اور جس سے بھی ہم بات کریں گے اور جس مناسبت سے, اور کوئی نہ کوئی دین کی بات کرنا, کوئی نہ کوئی دین کی بات کرنا. اس لیے یہ امت کی شان ہے. جب یہ کام دیا تو اللہ نے اس امت کو, جب کام دیا اللہ نے اس امت کو پھر نبیوں جیسی مدد بھی عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی بولو؟ نبیوں جیسی. کیا دیا بھائی بولو؟ نبیوں جیسی مدد بھی دیا. جب یہ کام کس کا ہے بولو؟ اللہ کا کام ہے, نبیوں کو دیا ہوا کام ہے. جب نبیوں کے ساتھ مدد ہے تو اب یہ کام کرنے والے کے ساتھ نہیں رہتی کیا؟ ارے بولو بھائی, جب نبیوں کا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, جب نبیوں کو اس کام پر اللہ نے مدد کیا تو پھر یہ کام کرنے والے کو مدد نہیں آتی؟ میرے عزیزوں, جو لوگ دعوت کا کام کرتے اللہ ان کو بھی کیا کرتے بولو؟ مدد کرتے. جو مدد اللہ نے نبیوں کے ساتھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی مدد کرتے. کام کرنے والے ساتھ بھی اللہ کیا کرتے بولو؟ مدد کرتے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ قرآن کی کیسی آیت ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کا کام کرتے ہو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا. تم اللہ کے دین کا کام کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اللہ تعالیٰ جو مدد کرتے نا, ہاں ہمیں لوگ کیا سمجھتے, اللہ مدد کریا تو پیسے سے بیروا بھر جانا بولے تھے. ہمیں مدد کا تو ہمارے مائنڈ میں 21 پھرتا رہتا, پیسے بیروا بھر جانا, پیسے بیروا بھر جانا. مدد بولتے ہوئے ہمیں وہی بول لیتے پیسے آ جانا. میرے عزیزو, یہ مدد نہیں ہے میرے عزیز. مدد اللہ کی کیا ہے بولو؟ ضرورت کا پورا ہو جانا. کیا ہونا بولو؟ ارے بولو کیا ہے؟ ضرورت کا, بغیر پیسے کی بھی ضرورت کوئی پورا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر تمہارا گاؤں ہے, تمہارے گاؤں میں اگر حساب لگیں تو کام نہیں کرتے سو آدمی 40% آدمی اجالا اٹھے خود سے رات کو سونے تک ادھر کی لکڑی اٹھا کو ادھر نہیں ڈالتے. ایسے میں کتنے رہتی بھائی؟ کتنے پرسنٹ رہتی بولو؟ 40% رہتی. اس میں تھوڑے بڈھیاں رہتی, اس میں تھوڑے بچے رہتی, اس میں تھوڑے ویسٹ گاڑا آتی, اس میں کچھ پوگی رپوٹیں رہتی, اس میں کچھ پیوٹا آتی. ارے بتاؤ بھائی, ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہی نہیں ہوتی بولو؟ ارے بولو بھائی, 3 ٹائم ان کو کھانا ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ یہ پیسے ایسے سچ ملتا ہے کیا وہاں؟ پیسے ایسے سچ ملتا ہے کیا؟ میرے عزیزو, اللہ رب العزت کی مدد کا معنی صرف پیسے آنکھوں بیروا بھر جانا نہیں ہے.
دیکھو یہاں بتا رہے ہیں وَيُثَبِّتْ اقدامکم، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو اللہ کی مدد ادھر تو کیسا رہتا بولے تو آدمی سے ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی. اللہ کی مدد ہے تو کیسا رہتا معلوم؟ آدمی کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی. اور اللہ کی مدد ہے تو کیسا رہتا بولے تو ہمارے نبی کی ایک سنت بھی نہیں چھوٹتی. یہ اللہ کی مدد کا تھا. کیا ہے بولو؟ یہ اللہ کی مدد کا تھا. اب ہمیں مدد کرتے کیا بول لیتی بھائی؟ پیسے ملنا، سننا ملنا، جنگل ملنا، گھر ملنا جی، اور کا تو رستے میں جاتے آتے 50,000 کا کٹا مل جانا. اب یہ سب کیا بولے تو ابا اللہ کی مدد ہو گئی بھی بولتے. لیکن اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے؟ وَيُثَبِّتْ اقدامکم، نیک عمل کے لیے تمہارے قدم جم جاتے. مہینہ مہینہ 3 دن، وارم وارم گشت، روزانہ فجر مسجد کی تعلیم، روزانہ ملاقات، اور گھر کے اندر تعلیم، مرکز کا مشورہ اور مرکز کا شب گزاری، اور اسی طریقے سے روزانہ 5 وقت کی نماز، اور روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد دعا. روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد کیا بولو؟ دعا. دعا میں کنجوسی کرتے لوگ. اللہ سے 100 ہونا کو بول لیتے، لیکن دعا میں کیا کرتے بولو؟ کنجوسی کرتے. امام صاحب جو دعا کراتے وہی ہماری لاسٹ دعا، وہی ہماری فرسٹ دعا. اب جیسے جمعہ کہیں تو ہمیں کیا کریں؟ جمعہ کا کو سنتاں پڑھ لیتی. پہلے سنتاں پڑھ کو بھی ہمیں دعا نہیں کر لیتی. اور امام صاحب نماز پڑھا کو دعا کراتی تو وہ دعا لاسٹ ہو ہماری، وہ دعا کے بعد اٹھ کو چلے آتی. وہ دعا کے بعد ارے کیا چلے آتی؟ ہمیں کرے سے دعا کہاں پا؟ ارے سوچو، اللہ سے لینا ہو کو بول لیتی ہیں ہمیں. اللہ سے ہمیں کیا بول لیتی؟ لینا ہو کو بول لیتی ہیں. امام صاحب کو ضرورت ہے سو انہوں پوچھی، تمہاری ضرورت انہوں پوچھتی کیا؟ بھائی تمہارے پیٹ دکھتا ہے، امام صاحب دعا کرتے خود اللہ پیٹ دکھتا ہے دور کرو کو دعا کرتی. پھر دعا کرتی کیا بات تمہارے پیٹ کے درد کی؟ ایک آدمی گڑگیاں دکھتی ہیں، امام صاحب اے اللہ گڑگیاں دکھتی ہیں آدمیاں کو گڑگیاں کی طرح دعا کرتی. ارے بھائی تمہارے گڑگیاں کی درد تمہیں مگر دعا کر لینا، تمہارے سر کے درد کی تمہیں دعا کر لینا جی، تمہارے قرضاں کی دعا تمہیں کر لینا، تمہارے پریشانی کی دعا تمہیں کر لینا. تمہاری ضرورت تمہارے کو معلوم رہتی ہے، امام صاحب کو کیا معلوم رہتی ہے؟ نماز پڑھتے سنو بھی دعا میں کیا کرتی بولو؟ دعا میں کیا کرتی؟ کنجوسی کرتی. دعا میں کیا کرتی؟ کہاں سے دعا مانگنا تو سیکھنے تو کیسا بھائی مسلمان کا تو گھٹو ایک 5 منٹ تو نہیں مانگ لے تو کیسا بولو؟ ایسا گھڑیال دیکھ لو، گھڑیال کے سامنے گھڑیال دیکھتے ہو تو دعا کرو. بھائی ایک 5 منٹ دعا کر سکتے نہیں وہ کو بول لو تمہیں. اللہ سے مانگنا تو بھی دعا تمہیں کیا کیا ہونے کی لسٹ تو معلوم ہونا تھا تمہیں کو. میرے عزت، جس آدمی کو دعا مانگنا نہیں آتا نا اس کا عقیدہ کچا رہتا. کیا رہتا بولو؟ اس کا عقیدہ کیا رہتا؟ دعا مانگنا آیا تو آدمی کیا سمجھتا؟ میں ہر چیز اللہ سے مانگتو رہے، اللہ میرے کو دیتا اور کو اس کے مائنڈ میں رہتا. اب دعا نہیں مانگنا کا آیا بول لو، ان کیا بول لیتا؟ نہیں لے رہے، دعا مانگے تو کیا ملتا لے رہے، دوسری جگہ سے دیکھیں گے وہ بول لیتا. جس آدمی کو دعا مانگنا آتا اس کا یقین مضبوط ہوتا. جس آدمی کو دعا مانگنا آتا اللہ سے اس کا تعلق کیا ہوتا؟ مضبوط ہوتا. اللہ تعالیٰ مدد کری بولے تو، اللہ کی مدد آئی بولے تو وہ اپنے اعمال میں پکا ہوتا، اللہ سے دعا مانگنے والا بن جاتا. کیا مانگنے والا بنتا؟ دعا مانگنا. میرے عزیزو، یہ جو دعوت کی محنت ہے نا، جماعت کی محنت، اس میں گئی بول لو سب سے پہلے بندہ دعا والا بنتا. دیکھو یہ دعا والا کام ہے. سب سے پہلے جماعت میں گئے تو مسجد میں آنے کی دعا سکھاتی. کون تو کہیں گے جماعت میں؟ ارے بولو با چلا جا کو ہے کون تو
ساتھ ہیں؟ ہاں. کون سی دعا سکھاتے ہیں ماں؟ مسجد میں آنے کی، اور پھر مسجد سے نکلنے کی، پھر کھانا کھانے کی، لاسٹ کو سونے کی دعا بھی سکھا دیں. میرے عزیزو، یہ جو دعوت کا کام ہے نا، دعا والا کام ہے. گشت میں نکلتے وقت میں دعا، جی، جماعت نکلتے وقت میں دعا، گاؤں میں داخل ہوتے وقت میں دعا، بیان ختم ہو گئی تو دعا، اجتماع ختم ہو گیا تو دعا، جی، تہجد میں دعا، اشراق میں دعا. میرے عزیزو، یہ جو دعوت والا کام ہے نا، یہ کون سا کام ہے بولو؟ ہاں، دعا والا کام ہے، دعا والا کام. میرے عزیزو، اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، اللہ نے ہمیں جمعہ کے لیے بلا لیا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اب اس جمعہ سے نیت کرو، انشاءاللہ ہم سچے امتی بنیں گے انشاءاللہ. یہ امت کی بہت شان ہے، یہ امت کی بہت عزت ہے، اور اس کی عزت اس لیے ہے اللہ نے نبیوں والا کام دیا اس کو، اور نبیوں والی مدد بھی دی. نبیوں والی کیا دی بولو؟ مدد بھی دی. اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کرنے کی کیا دیں گے؟ توفیق دیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی مال و دولت نہیں ملتا. میرے عزیزوں، جو مقدر کا مال و دولت ہے نا، وہ تو ملیں گا. جو مقدر میں اللہ لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، وہ تو مل کر رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں سچا اور پکا دائی بننے کی کوشش کرو گے سب انشاءاللہ. سب لوگ دین کی محنت کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عملوں کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا امتی بننے کی، اور دعوت کے کام کو جو ہے اپنا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لو بھائی، اور پھر خطبہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟